पैगाम दे दें। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم
إليه راجعون. سورہ البقرہ آیات 45 سے 47 ہیں جن کی میں نے تلاوت کی ہے. ان آیات میں سے پہلی آیت خصوصیت کے ساتھ یہود علماء کو مخاطب ہے. اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب. یا یہود آمت الناس پیش نظر نہیں، یعنی بطور خاص پیش نظر نہیں، مگر یہود علماء پیش نظر ہیں، کیونکہ تتلون الکتاب کا جملہ بتا رہا ہے کہ وہ یہودی جو کتاب پڑھا کرتے تھے، اور عموماً یہود عوام الناس ان کتاب پڑھنے والوں ہی سے ہدایت مانگا کرتے تھے. تو اس لیے خصوصیت سے اہل کتاب کے علماء مراد ہیں، مگر جو ان کی صفات بیان کی گئی ہیں وہ صفات جب بھی جس قوم کے علماء پر بھی اطلاق پائیں گی وہ سارے مراد ہوں گے. اس لیے قرآن کریم تاریخ سے سبق لینے کے لیے یہ طریق اختیار کرتا ہے کہ پرانے علماء یا پرانی قوموں کے حالات بیان کرتے ہوئے ان کی مشابہتیں پیش نظر رکھتا ہے. جب بھی جس قوم کو بھی ان سے مشابہت ہوگی وہی قرآن کے مخاطب ہوں گے. تو اس تمہید کے ساتھ میں اب ان آیات کا ترجمہ اور کچھ ان کی تفسیر بیان کرتا ہوں. اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم. یہود علماء اپنے اس دور میں جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی اصلاح کے لیے نازل ہوئے، اس دور میں کثرت کے ساتھ ان بیماریوں کے شکار ہو گئے تھے. تلاوت تو کرتے تھے کتاب کی، مگر اپنے نفوس کو بھول جاتے تھے. یعنی تلاوت کرتے تھے اور اس تلاوت سے جو کچھ بھی لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے وہ اچھا تھا یا برا، بعض دفعہ وہ تبدیل بھی کر دیا کرتے تھے، مگر یہاں وہ تبدیلی مراد نہیں ہے. مراد یہ ہے کہ وہ تلاوت کتاب سے یہ معاملہ جان لیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تقویٰ کی تعلیم دے رہا ہے، نیکیوں کو پورے خلوص کے ساتھ اختیار کرنے اور بدیوں کو پورے عزم کے ساتھ رد کرنے کا حکم دے رہا ہے. یہ بات بیان کرتے وقت وہ اپنے نفوس کو بھول جایا کرتے تھے. یہ اپنے نفوس کو بھولنے کے دو معنی ہیں. ایک تو یہ کہ خود اپنے اوپر ان نیکیوں کا، ان نصیحتوں کا عمل نہیں ہوا کرتا تھا. بد کردار لوگ تھے، لوگوں کے سامنے تو نیکیاں بیان کرتے تھے مگر خود اپنے حال پر کبھی نظر نہیں ڈالتے تھے کہ ہم خود بھی ان نیکیوں کو اختیار کر رہے ہیں کہ نہیں. اور انفسہم کا دوسرا مطلب یہ ہے اپنے عزیز و اقارب، اپنے قریبی، اپنی جانوں کو جو ان سے تعلق رکھتی ہیں، ان کے معاملے میں آ کر تو آنکھیں موند لیا کرتے تھے، آنکھیں بند کر لیا کرتے تھے. وہ جس حال میں تھے، جو کچھ کرتے رہے تھے، وہی ان کو اچھا لگتا تھا، اور ان کو خاص طور پر نیکیوں کا حکم اور بدیوں سے روکتے نہیں تھے. تو یہ سارے معنی اسی آیت کریمہ کے اس محاورے میں شامل ہیں. اتامرون الناس بالبر، عوام الناس کو تو تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو، وتنسون انفسکم، مگر اپنی جانوں کو اور اپنے عزیز و اقارب کو بھول جاتے ہو. وانتم تتلون الکتاب، اور یہاں تتلون الکتاب کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ خبردار، تمہیں پتہ ہے کہ جس عادت میں تم مبتلا ہو اس کو کتاب رد کر رہی ہے، جانتے بوجھتے ایسا کرتے ہو. افلا تعقلون،
بس کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے یا عقل سے کام نہیں لوگے؟ اب جو اگلی آیت کریمہ ہے یہ تمام بنی نوع انسان کو لیکن خصوصیت سے مسلمانوں کو مخاطب ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد مانگو صبر کے ساتھ اور صلاۃ کے ساتھ۔ اب بالصبر والصلاۃ کے دو معنی ہیں جو بیک وقت موجود ہیں۔ بے کا مطلب ایک تو یہ بنتا ہے کہ صبر کی نصیحت دعا مانگو اور نماز کی دعا مانگو، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ صبر کے ساتھ دعا مانگو اور نماز کے ساتھ دعا مانگو۔ عموماً مترجمین یہ دوسرا معنی اختیار کر لیتے ہیں، حالانکہ یہ دونوں بیک وقت مراد ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ صبر کے لیے دعا مانگنا اور صبر کے ساتھ دعا مانگنا، یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں۔ اگر صبر کے لیے دعا مانگی جائے تو جب تک صبر کے ساتھ دعا نہ مانگی جائے اس دعا کے مقبول ہونے کے امکانات دور کے ہو جاتے ہیں۔ یعنی بعض دفعہ جلدی بھی دعا قبول ہو جاتی ہے، مگر بسا اوقات انسان آزمایا جاتا ہے، اور اگر اس کی واقعتاً نیت ہے کہ وہ ایک چیز کو اللہ سے چاہتا ہے تو پھر اسے پکڑ بیٹھے، اور یہ مضمون ہے بالصبر ہے۔ صبر کرو، اور جو نیکی کی دعا تم مانگ رہے ہو اگر تم اس میں واقعتاً سچے ہو، اسی کو پسند کرتے ہو، اس نیکی کی دعا مانگتے رہو ہمیشہ، کیونکہ وہ تو کسی حال میں بھی بے ضرورت نہیں رہتی۔ نیکی کی تو ہر وقت ضرورت رہتی ہے، زندگی بھر ضرورت رہتی ہے۔ بس نیکی پر صبر کرنا اور نیکی پر صبر کرنے کے لیے دعا پر صبر کرنا کہ اللہ ہمیں نیکی عطا فرمائے، یہ ایک ہی چیز کے دو معنی ہیں، ایک ہی معنی کے دو الفاظ ہیں۔ والصلاۃ اور نماز پر بھی یہی صبر والا حکم عائد ہوتا ہے۔ بس اس کو پیش نظر رکھنا بہت ضروری ہے کہ ہم جو نمازیں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور نیکیوں کو مضبوطی سے اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ممکن نہیں ہے جب تک پورے خلوص نیت کے ساتھ ہم اس کے لیے دعا نہ کرتے رہیں۔ اور دعا کی وجہ یہ بیان فرمائی، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ یہ نیکی اور صبر، نماز پر صبر کرنا اور صبر کے ساتھ نماز پڑھنا اور نماز کی دعا کرنا، یہ بذات خود اِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ بہت بڑی بات ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، سوائے ان لوگوں کے جو خشوع کرتے ہیں۔ تو قرآن کریم کی آیات کا پہلا حصہ دوسرے کی تشریح کر رہا ہوتا ہے اور دوسرا حصہ پہلے کی تشریح کر رہا ہوتا ہے، اور ان دونوں کے درمیان ایک اٹوٹ جوڑ ہوا کرتا ہے، نہ ٹوٹنے والا ایک رشتہ ہے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، اور خشوع کی وجہ پھر اگلی آیت میں بیان فرما دی گئی۔ خاشعین پر نہ صبر بھاری ہے نہ نماز بھاری ہے، مگر خاشعین ہوتے کون ہیں؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جو یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ضرور ملنے والے ہیں۔ وانہم الیہ راجعون، اور یقیناً وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ یہاں یظنون کا ترجمہ میں نے یہ گمان کرتے ہیں کیا ہے، حالانکہ لغات کی کتب
قرآن کریم کی اسی آیت کے حوالے سے یقین رکھتے ہیں کا ترجمہ پیش کرتی ہیں۔ یہ اس معروف مسلمہ ترجمے سے، جس کو مسلمان اہل لغت پیش کرتے ہیں، میں نے کن معنوں میں احتراز کیا ہے یہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم کے نزول سے پہلے عربوں میں بعض محاورے رائج تھے، اور ظن کا محاورہ امید یا توقع کے معنوں میں استعمال ہوا کرتا تھا، یقین کے معنوں میں نہیں۔ مگر جو اہل اللہ جانتے ہیں کہ انہوں نے لازماً پیش ہونا ہے، اس لیے وہ اللہ کے سامنے پیش ہونے پر یقین رکھتے ہیں۔ اس پہلو سے اس کا ترجمہ یقین قطعی اور لازمی ہے، لیکن پیش ہونے پر یقین رکھنا اور ہے، اور لقاء پر یقین رکھنا اور ہے۔ لقاء کا ایک معنی ہے اس کے دربار میں ہمیں رسائی ہوگی، ہم اس سے ملاقات کریں گے، یعنی ایک مجرم کے طور پر نہیں، بلکہ یہ توقع رکھتے ہوئے کہ وہ ہم پر پیار کی نگاہ ڈالے گا اور ہمیں لقاء باری تعالیٰ ایسے نصیب ہوگی جیسے بعض دفعہ بادشاہ کسی کو اجازت دے دیتے ہیں کہ ان کے دربار تک پہنچے۔ تو لقاء کے دو معنی ہیں جسے یاد رکھنا چاہیے۔ بعض لوگوں کو پیشی کے لیے بلایا جاتا ہے تاکہ ان کی جواب طلبی ہو، اس کو لقاء ان معنوں میں نہیں کہہ سکتے جس میں محبت اور چاہت اور اعزاز کا مضمون ہے، اور ایک لقاء ہے جسے دیکھنا، جس سے دیدار کرانا مقصود ہوا کرتا ہے۔ یعنی لقاء سے مراد ہے اللہ اپنا دیدار کرواتا ہے اور ان کا دیدار کرتا ہے۔ تو یہ وجہ ہے کہ یہ ظنون کا لفظ یہاں میرے نزدیک اول معنی وہی رکھتا ہے جو ظن کے معنی ہے، اور اس میں ایک حکمت ہے۔ مومن اپنے اعمال کے اعتبار سے کبھی بھی یہ یقین نہیں کرتے کہ وہ ضرور بخشے جائیں گے۔ وہ اپنے نفس کو جانتے ہیں، اپنی کمزوریوں کو بھی جانتے ہیں، مگر جتنا زیادہ بڑا اہل اللہ ہوگا اتنا ہی زیادہ اس میں انکساری پائی جائے گی۔ اس لیے وہ لقاء کی امید تو بہت رکھتے ہیں، لیکن یہ گمان ہے کہ اللہ ہمیں اپنی لقاء کا موقع عطا فرمائے گا۔ یقین میں ایک قسم کا استکبار بھی پیدا ہو جاتا ہے، ایک قسم کا تکبر بھی ہوتا ہے کہ ہم تو اتنے اعلیٰ لوگ ہیں، یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ اللہ ہمیں لقاء نہ بخشے، اور ان معنوں میں کہ وہ یقین رکھتے ہیں کہ خدا سے ضرور ملیں گے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر عارف باللہ کوئی نہیں تھا، مگر اپنی بخشش کے متعلق فرماتے ہیں کہ اللہ کے فضل ہی سے بخشا جاؤں گا۔ تو یہ انکسار کی انتہا ہے، جس کے نتیجے میں لفظ یقین یہاں اطلاق نہیں پاتا۔ امید تو بہت رکھتے ہیں، خواہش بہت ہے، حرص ہے دل کو، ان معنوں میں ظن ہے، مگر یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ مرنے کے بعد ضرور خدا ہمیں بلائے گا۔ ہوتے کون ہیں جو یہ یقین کر سکیں کہ اللہ ہمیں ضرور بلائے گا؟ بس الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ اب اس بات کا تو یقین ہے کہ اس کی طرف لوٹ جائیں گے، مگر یہ ضروری نہیں کہ لقاء کے لحاظ سے لوٹیں گے، یعنی پیار اور محبت کی ملاقات کے لحاظ سے، وہ تو اس کی مرضی ہے، مگر لوٹنے کا یقین ضرور رکھتے ہیں، اور اس یقین کی وجہ سے خشیت پیدا ہوتی ہے۔ لقاء کے اعلیٰ درجے کے معنوں کے لحاظ سے نہیں، مگر
پیشی کے اعتبار سے کہ ہم نے پیش ضرور ہونا ہے، ان کے دل میں بہت خشیت پیدا ہوتی ہے اور وہ ڈرتے رہتے ہیں اور عاجزانہ اس کی راہوں پہ بچھتے چلے جاتے ہیں کہ ہمارا حساب آسان ہو جائے۔ یہ آیات کریمہ ہیں جن کی براہ راست یا اشارتاً تشریح حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مختلف اقتباسات میں فرمائی ہے، یعنی مختلف تحریروں میں یا ملفوظات میں فرمائی ہے جن میں سے اقتباس لیے گئے ہیں۔ پہلا اقتباس زمیمہ براہین احمدیہ سے لیا ہے۔ خشوع کی حالت اس وقت تک خطرے سے خالی نہیں جب تک رحیم خدا سے تعلق نہ پکڑ لے۔ اب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ جیسا میں بارہا توجہ دلا چکا ہوں، بہت غور سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ رحمان سے تعلق تو ذہن میں از خود ابھرتا ہے اور ایک عام انسان یہی خیال کرے گا کہ لفظ رحمان ہونا چاہیے نہ کہ رحیم۔ خشوع کی حالت اس وقت تک خطرے سے خالی نہیں جب تک کہ رحیم خدا سے تعلق نہ پکڑ لے۔ رحمان کو چھوڑ کر جو اول صفت ہے جس میں سب سے زیادہ مخلوقات سے تعلق کا اظہار ہے، اس کو چھوڑ کر جو رحیم کو اخذ فرمایا گیا، اس میں گہری حکمت ہے جو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام خود کھول رہے ہیں۔ رحیم عمل کی جزا دیا کرتا ہے اور بد عمل کی بد جزا بھی دیا کرتا ہے۔ تو اگرچہ رحیم میں چونکہ رحم کا مضمون ہے، اس لیے یہ تو ہو سکتا ہے کہ نیک عمل کی بہت زیادہ جزا دے، مگر رحیم میں چونکہ عمل کی جزا کا عمومی مفہوم داخل ہے، اس لیے بد عمل کی اتنی جزا ضرور دے گا جتنا بد عمل ہو۔ تو بدیاں اتنی ہی سزا کی مستحق ٹھہریں گی، اتنی ہی سزا کی سزاوار ٹھہریں گی جتنی سی بدی ہے، اور یہ رحیمیت کے نتیجے میں ہوا کرتا ہے۔ جزا سزا کا سارا عمل جو ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں، یہ تمام نظام رحیمیت سے تعلق رکھتا ہے۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یاد رہے کہ جب خدا تعالیٰ کا فیضان بغیر توسط کسی عمل کے ہو تو وہ رحمانیت کی صفت سے ہوتا ہے۔ رحمانیت میں عمل کا توسط کوئی نہیں ہے۔ جب انسان تھا ہی نہیں، اس وقت رحمان نے اس کو پیدا فرمایا، تمام انعامات اس پر کیے جبکہ کوئی مانگنے والا نہیں تھا، لیکن ایک دفعہ جو انعام فرما دیے ان کا حساب بھی ہوگا۔ اور پھر اگر اس رحمانیت کے تعلق کو کوئی برقرار رکھنا چاہے تو رحیمیت کی صفت کو ملحوظ رکھے بغیر ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ جب خدا تعالیٰ کا فیضان بغیر توسط کسی عمل کے ہو تو وہ رحمانیت کی صفت ہوتا ہے، جیسا کہ جو کچھ خدا نے زمین و آسمان وغیرہ انسان کے لیے بنائے یا خود انسان کو بنایا، یہ سب فیض رحمانیت سے ظہور میں آیا۔ لیکن جب کوئی فیض کسی عمل اور عبادت اور مجاہدہ اور ریاضت کے عوض میں ہو، وہ رحیمیت کا فیض کہلاتا ہے۔ جس خدا سے آئے ہیں اس کی طرف واپسی کا سفر شروع ہو جائے، بہت دور نکل جاتے ہیں اس سے، رحمانیت کے تعلق کو بھول جاتے ہیں اور اس دنیا میں بہت دور تک بھٹک جاتے ہیں۔ پھر اس کی طرف جو واپسی شروع ہوتی ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے پہاڑ سے اترنے کے بعد پھر چڑھائی شروع ہو جائے۔ پہلے جو پہاڑ کی چوٹیاں نصیب تھیں وہ فضل کے طور پر تھیں، ہر کس و ناقص
میں طاقت نہیں تھی کہ اس بلند پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ سکے جو رحمانیت کے ساتھ انسان کو متعارف کراتا ہے۔ مسلسل نزول ہے انسان کا، رحمانیت سے چلتے ہوئے وہ آخر اس کھڈ تک پہنچ جاتا ہے جس سے آگے پھر نیچے جانا ممکن نہیں ہوا کرتا۔ پھر وہ جن کو بلند چوٹیاں دکھائی دیں اور اچھی اور پیاری لگیں، ان کے دل میں ایک بےتاب تمنا بیدار ہوگی کہ ہم واپس ان چوٹیوں کی طرف سفر شروع کریں۔ یہ مشکل سفر ہے، یہ محنت طلب سفر ہے، اس میں صبر اور صلات کے ساتھ مدد مانگنا ضروری ہے، ورنہ جن لوگوں کو یہ تجربہ ہے وہ جانتے ہیں کہ کوئی کہیں کھڑا ہو جاتا ہے، کوئی کہیں کھڑا ہو جاتا ہے، چڑھتے چڑھتے انتظار کرتا رہتا ہے کہ اب یہ چوٹی سر ہو گئی، لیکن اس کے اوپر اور بھی چوٹیاں ہوتی ہیں۔ وہ سر کرتے کرتے جب انسان سمجھتا ہے کہ اب میں اس مقام پہ پہنچ گیا ہوں جو سب سے بلند و بالا ہے، تو اوپر پھر ایک اور چوٹی دکھائی دیتی ہے۔ یہ چوٹیاں جو دنیاوی پہاڑوں کی چوٹیاں ہیں، یہ تو بعض دفعہ پہاڑوں میں ایک مقام تک پہنچ کر ختم ہو جایا کرتی ہیں۔ مثلا ہمالیہ ہے، وہ ہمالیہ پہاڑ کی آخری چوٹی ہے، وہاں پہنچ کر انسان کہہ سکتا ہے میں نے سب کچھ پا لیا۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کی طرف رخ ہے، اس کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کتنی بڑی بلندی ہے جس کی طرف ہم نے جانا ہے۔ تو اگر ہمالیہ کی چوٹی تک جاتے جاتے انسان جان جوکھم میں ڈالتا ہے، طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا ہوتا ہے اور کئی قسم کے خطرات مول لیتا ہے، قدم پھسل جائے تو ترقی کے بجائے تنزل کا گڑھا اس کا مقدر بن جاتا ہے، جس سے پھر کبھی نکل نہیں سکتا، یعنی موت واقع ہو جاتی ہے۔ یہ سارے مضامین ہیں جو رحیمیت اور رحمانیت کے موازنے کو آپ پر کھولتے ہیں، اور یہی موازنہ ہے جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس تحریر میں فرما رہے ہیں۔ جیسا جو کچھ خدا نے زمین و آسمان وغیرہ انسان کے لیے بنائے یا خود انسان کو بنایا، یہ سب فیض رحمانیت سے ظہور میں آیا، لیکن جب کوئی فیض کسی عمل اور عبادت اور مجاہدہ اور ریاضت کے عوض میں ہو وہ رحیمیت کا فیض کہلاتا ہے۔ یہی سنت اللہ بنی آدم کے لیے جاری ہے، کوئی بنی آدم اس سے مستثنا نہیں ہے۔ پس جب کہ انسان نماز اور یاد الہی میں خشوع کی حالت اختیار کرتا ہے، تب اپنے تئیں رحیمیت کے فیضان کے لیے مستعد بناتا ہے۔ یہ جو خشوع ہے، اس کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض تنبیہات بھی فرمائی ہیں جو میں ابھی آپ کے سامنے پیش کروں گا، کیونکہ خشوع کے مضمون کو سمجھنے میں بعض دفعہ رقت ایک دقت پیدا کر دیتی ہے۔ اب واقعات خواہ دینی ہوں یا دنیاوی ہوں، اللہ کا ذکر جب آپ کریں اور اس رنگ میں ذکر ہو اس کے بندوں سے سلوک کا کہ وہ رنگ اپنی ذات میں دردناک رنگ ہو، یا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کریں اور وہ ذکر ایسا ہو کہ اس کو پڑھتے ہوئے بے اختیار انسان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، اور بیان کرتے وقت اور بھی مشکل ہو جاتی ہے۔ پڑھتے وقت تو انسان کچھ ضبط کر سکتا ہے، مگر وہی دردناک واقعہ اگر بیان کرے تو بڑی مشکل پیش آتی ہے۔ اور سوال یہ ہے کہ وہ آنسو جو ایک دردناک واقعہ کے نتیجے میں پھوٹتے ہیں، کیا وہ خشیت کا نشان ہے؟ کیا اس کو خشوع خضوع کی علامت سمجھا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ یہ مضمون بہت باریک اور بڑی محنت سے نتھارنے والا ہے۔
اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ معرکہ فرمایا کہ اس مضمون کے مختلف پہلو کھول کھول کر بیان کر کے واعظین کے لیے بھی اور ہر کس و ناقص کے لیے اس مضمون کو ایسا کھول دیا ہے کہ پھر اس میں کسی قسم کے اشتباہ کا کوئی سوال باقی نہیں رہتا۔ اب دیکھیں، کئی لوگ جانتے ہیں کہ قصہ پڑھ رہے ہیں اور وہ قصہ دردناک ہوتا ہے، اس قصے پر بعض دفعہ لوگ بلک بلک کر روتے ہیں۔ بعض بچے جب کوئی دردناک کہانی پڑھتے ہیں تو اتنا روتے ہیں کہ ان کی کتاب ہاتھ سے گر جاتی ہے اور روتے روتے سو بھی جاتے ہیں۔ اب اس کو خشوع و خضوع تو نہیں کہہ سکتے، اگرچہ خشوع و خضوع کے مشابہ معنی ضرور ہیں، مگر یہ خشوع و خضوع نہیں ہے۔ اس کے نتیجے میں ان کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی، کوئی سزا نہیں دی جائے گی۔ یہ دراصل نفس کی ایک حالت ہے جس سے لطف محسوس ہوتا ہے۔ جو دل کا درد ہے، جب وہ آنکھوں سے ابل پڑے تو ایک سکون ملتا ہے، اور آنسو بھی اس لحاظ سے رحمت ہیں۔ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں رحمت ہی قرار دیا، اور وہ بدنصیب بدو جو سمجھتے تھے کہ آنکھ کی سختی یہ مردانگی کی علامت ہے اور رونا ایک زنانہ نشان ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خود رو پڑتے تھے تو اگرچہ یہ رونا ان معنوں میں نہیں تھا جن معنوں میں میں خشوع و خضوع کی اب بات کر رہا ہوں، بہت گہرا اور حقیقی عرفان پر مبنی ہوا کرتا تھا، مگر آنسوؤں کو آپ نے بہرحال رحمت قرار دیا، سمجھانے کی خاطر جس کو اللہ کی رحمت ہی نصیب نہیں ہوئی، اس کی آنکھیں خشک ہیں، اس کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں۔ بس یہ رونے کی صلاحیت کے اعتبار سے دردناک واقعات کو پڑھ کر آپ یہ تو معلوم کر سکتے ہیں کہ آپ کے اندر صلاحیت ہے کہ نہیں، اور اس سے زیادہ نتیجہ نہیں نکال سکتے۔ کچھ ایسے بد نصیب ہوتے ہیں جیسے عرب کے بدو، جن کے متعلق میں نے بیان کیا ہے کہ ان کی آنکھیں پتھر کی طرح ہوا کرتی تھیں، جتنا مرضی دردناک واقعہ ہو جائے، پڑھیں یا سنائیں، ان کی آنکھوں میں کوئی آنسو نہیں آئے گا، اس لیے کہ وہ ان چیزوں سے بالکل بے تعلق ہوتے ہیں، اور رونے کا ایک تعلق کے ساتھ تعلق ہے۔ جب آپ قصہ پڑھتے ہیں تو فرضی کردار ہی صحیح، لیکن وقتی طور پر انسان ایک میک بلیف کے طور پر، یعنی بغیر شعور کے از خود اس پر یقین کرنے لگ جاتا ہے۔ اور ایک دفعہ میں نے ایک بچے کو دیکھا، جب اس کو رونا آ رہا ہوتا تھا کتاب پڑھتے ہوئے تو ایک دم ہٹا کے کہتا تھا، نہیں نہیں یوں ہی واقعہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ہمارے گھر کے بچوں میں سے ایک تھا، تو بھی ہنسی بھی بہت آئی، لیکن اس کی ذہانت کا بھی میں قائل ہوا۔ اس کو یہ پتہ تھا کہ مجھے رونا اس لیے آ رہا ہے کہ میں ان باتوں پہ یقین کر گیا ہوں، اس لیے وہ بار بار کہتا نہیں نہیں کوئی نہیں، ہرگز نہیں، یہ ایسا کوئی نہیں ہوا، خیالی باتیں ہیں، اور اس طرح اپنے آنسوؤں کو روک رہا تھا۔ مگر یہ تو اس کو پتہ چل سکتا تھا اور چل گیا کہ میرا دل نرم ہے اور دردناک باتوں پہ رونا آتا ہے، مگر تعلق کی وجہ سے آتا ہے، یہ بھی اس کو پتہ تھا۔ جب تعلق کاٹ دو تو پھر کوئی رونا نہیں آتا۔ تو خشوع و خضوع دو طریق پر ہوا کرتا ہے، ایک فرضی تعلق پر اور ایک حقیقی تعلق پر۔ اب ماں جب بچے کے لیے روتی ہے تو کون کہہ سکتا ہے کہ یہ دکھاوا ہے؟ وہ ایک گہرا تعلق ہے، اور وہی ماں جب فرضی قصوں پر روتی ہے تو وہ دکھاوا نہ صحیح
مگر حقیقت نہیں ہے۔ یہ ہے مضمون جو بہت باریک تجزیے کو چاہتا ہے، ورنہ ہمیں کیا پتہ کہ ہم اللہ کی خشیت سے رو رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے رو رہے ہیں، یا ویسے ہی واقعات ہی دردناک ہیں ان کی وجہ سے ہمیں رونا آ رہا ہے۔ یہ تمہید ہے ان اقتباسات کے لیے جو میں نے بیان کی، جو میں ابھی آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں۔ اور بعض دفعہ خشوع و خضوع ایک اور پہلو بھی اس کا یہ ہے کہ وقتی طور پر آتا ہے، اور بعض دفعہ مستقل اثر پیچھے چھوڑ جاتا ہے۔ یہ ساری باتیں ایسی ہیں جو ان اقتباسات میں جو میں بیان کروں گا، پڑھ کے سناؤں گا، ان میں موجود ہیں۔ ملفوظات جلد اول صفحہ 101، حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ نے انسان کی قضاء و قدر کو مشروط کر رکھا ہے۔ قضاء و قدر بھی مشروط ہے، یعنی یہ خیال کر لینا کہ قضاء ہے جو لازماً جاری ہوگی اور اس کو ٹالا نہیں جا سکتا، یہ درست نہیں، کیونکہ قضاء کو کیسے ٹالا جا سکتا ہے یہ بھی ایک قضاء ہے، اور قضاء الہی کا ایک حصہ ہے۔ اگر آپ کو علم ہو کہ قضاء کتنے وسیع مضمون پر اطلاق پاتی ہے اور قضاء کے اندر قضاء چلتی ہے، تو پھر یہ مشکلات آسانی سے حل ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ نے انسان کی قضاء و قدر کو مشروط کر رکھا ہے جو توبہ خشوع خضوع سے ٹل سکتی ہے۔ جب کسی قسم کی تکلیف اور مصیبت انسان کو پہنچتی ہے تو وہ فطرتاً اور طبعاً اعمال حسنہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ ہر تکلیف کے وقت انسان خدا کی طرف لوٹتا ہے، اور انا للہ و انا الیہ راجعون کا ایک یہ بھی معنی ہے، یعنی کہیں کسی مقام پر اسے ایسا دھکا لگتا ہے کہ خدا سے دوری کا سفر اس کے قرب کے سفر میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جیسے پتھر دیوار پہ ماریں تو وہ لوٹ کر آتا ہے، اس طرح بعض دیواروں سے سر ٹکرانے کے بعد انسان کو خدا یاد آتا ہے اور وہ پتھر کی طرح پھر واپس لوٹتا ہے۔ لیکن ان دونوں میں پھر فرق ہے، بعض پتھر واپس لوٹتے ہیں مگر کچھ دیر کے بعد زمین پہ گر جاتے ہیں، لیکن جو شعائیں ہیں، جو روحانیت کی مثال ہیں، کیونکہ اللہ نے روحانیت کو نور سے تشبیہ دی ہے، وہ جب کسی جگہ سے ٹکرا کے واپس لوٹتی ہیں تو رستے میں نہیں گر جایا کرتی، ان کا سفر مستقل ہوتا ہے، کسی وقت کسی جگہ وہ ختم نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح یہ نہ سمجھیں کہ ہر شخص کے ساتھ ایک ہی سلوک ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو دنیا دار ہوں ان کے پتھر دنیا کی طرف لوٹ جایا کرتے ہیں، کچھ دیر کے لیے خدا کی طرف حرکت کی اور پھر وہ پتھر بیچ میں معلق ہوئے اور گر گئے، اور وہ جو خدا تعالیٰ کی شعائیں اپنے دل میں رکھتے ہیں، جن کو میں نے جیسا کہ عرض کیا ہے نور کہا جاتا ہے، وہ جب بھی کسی ایسی حالت سے ٹکراتے ہیں جو صدمے کا موجب بنتی ہے تو بین ہی اسی شدت اور اسی رفتار کے ساتھ اپنے خدا کی طرف واپس اڑنے لگتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، وہ فطرتاً اور طبعاً اعمال حسنہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اپنے اندر ایک قلق اور کرب محسوس کرتے ہیں۔ یہ واحد کا صیغہ چل رہا تھا اس لیے وہی کہنا چاہیے۔ ایسا انسان اعمال حسنہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اپنے اندر ایک قلق
اور کرب محسوس کرتا ہے جو اسے بیدار کرتا ہے اور نیکیوں کی طرف کھینچے لیے جاتا ہے۔ یہ بیداری ہے جو مستقل بیداری ہے، عارضی بیداری نہیں، اور گناہ سے ہٹاتا ہے۔ جس طرح پر ہم ادویات کے اثر کو تجربے کے ذریعے سے پا لیتے ہیں، اسی طرح پر ایک مضطرب الحال انسان جب خدا تعالیٰ کے آستانے پر نہایت تذلل اور نیستی کے ساتھ گرتا ہے اور ربی ربی کہہ کر اس کو پکارتا ہے اور دعائیں مانگتا ہے، تو وہ رویائے صالحہ یا الہام صالحہ کے ذریعے سے ایک بشارت اور تسلی پا لیتا ہے۔ یہ مضطرب الحال جو آستانہ الوہیت پر گرتے ہیں، یہ وہی ہیں جن کا میں ذکر پہلے کر چکا ہوں، جو دل میں ایک روحانیت کا مرتبہ رکھتے ہیں، اور وہی روحانیت کا مرتبہ ہے جو انہیں پھر ہمیشہ خدا کی طرف مائل رکھتا ہے، ورنہ یہ اس کی ہمیشگی کی توفیق ممکن نہیں۔ ملفوظات جلد اول 273 میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جگری گریہ و بکا آستانہ الوہیت پر ہر ایک قسم کی نفسانی گندگیوں اور مفسد مواد کو لے کر نکل جاتا ہے۔ گریہ و بکا نہیں فرمایا، جگری گریہ و بکا آستانہ الوہیت پر ہر ایک قسم کی نفسانی گندگیوں اور مفسد مواد کو لے کر نکل جاتا ہے۔ یعنی محض رونے کے نتیجے میں دل کے فساد آنکھوں کی راہ سے باہر نہیں نکلا کرتے اور دل پاک و صاف نہیں ہوا کرتا، بلکہ لفظ جگری کی شرط آپ نے رکھ دی ہے۔ جگری کا معنی ہے جو فی الحقیقت سچا ہو، بہت گہرائی اپنے اندر رکھتا ہو۔ تو ان معنوں میں جگری فرمایا کہ جگری گریہ و بکا آستانہ الوہیت پر ہر ایک قسم کی نفسانی گندگیوں اور مفسد مواد کو لے کر نکل جاتا ہے۔ جب ایک دفعہ صاف کر دیتا ہے انسان اس گریہ وزاری سے، تو دوبارہ وہ مواد پھر واپس نہیں جایا کرتا۔ یہ نشانی ہے جو ہر ایک کے لیے کھلی ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ بہت مشکل مضمون ہے جسے ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، جسے پہچاننا ہمارے بس کی بات نہیں۔ اس کو پہچاننا وقتی توبہ کے بعد پھر جو مستقل عمل باقی رہ جاتا ہے، اس کو پہچاننے کے ساتھ یہ بات بھی پہچانی جا سکتی ہے۔ اگر وقتی گریہ وزاری ہو تو وقتی طور پر انسان اپنے دل کو ہلکا محسوس کرتا ہے، ہر رونے کے بعد ہلکا محسوس کرتا ہے۔ تبھی اکثر رونے کے بعد لوگوں کو نیند آ جاتی ہے، دل خالی ہو جاتا ہے، ہر بوجھ اتر گیا۔ لیکن اگر وہ جگری نہ ہو تو جو مواد دل سے نکلا ہے پھر دل اس سے بھر جائے گا، اور کوئی گند نہیں ہے جو صاف ہوا ہے، وہ خود گریہ کا بوجھ ہے جو صاف ہوا ہے، اور اس کو پاک و صاف بنا دیتا ہے۔ ان معنوں میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اہل اللہ کا ایک آنسو جو توبۃ النصوح کے وقت نکلتا ہے، ہوا و ہوس کے بندے اور ریاکار اور ظلمتوں کے گرفتار کے ایک دریا بہا دینے سے افضل والا آلہ ہے۔ وہ ایک قطرہ کیا ہے جو انسانی زندگی پر گویا رحمتوں کی بارش برسا دیتا ہے ایک قطرہ۔ تو قطرہ جب خدا قبول فرما لے تو پھر وہ آسمانی فضلوں اور رحمتوں کی بارش بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ سچی روح کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ سچی روح کے ساتھ اس کے حضور اگر آنسو کا ایک قطرہ بھی بہا جائے تو پھر وہی رحمتوں کی مسلسل موسلادھار بارشیں بن جاتا ہے۔
تو توبۃ النصوح جو فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی توبہ کہ اس کے بعد ان اعمال کا کوئی دھیان ہی دل میں نہ آئے جن اعمال سے توبہ کی ہے، خیال بھی نہ گزرے. اور یہ توبہ تبھی ممکن ہے اگر ان اعمال کی کراہیت، ان کی بدی، ان کی نحوست کا انسان کو سچا علم ہو. اب یہ جو مضمون ہے توبۃ النصوح کا، اسے پانا بہت مشکل ہے، کیونکہ یہ درست ہے کہ اللہ کے مومن بندے اپنے بعض اعمال کی بدی سے آگاہ ہو جاتے ہیں، لیکن جزوی طور پر، اور جزوی طور پر جن سے آگاہ ہو جاتے ہیں ان کو واقعتاً چھوڑ بھی دیتے ہیں. مگر جیسا کہ میں بارہا عرض کر چکا ہوں، یہ ایک جاری سفر ہے. ہر اہل اللہ کے اپنے اپنے درجے اور مراتب ہیں، ان کے مطابق یہ سفر ہمیشہ باقی رہتا ہے. لیکن توبۃ النصوح ایک اور چیز کا نام ہے. توبۃ النصوح کا مطلب ہے کہ کلیتاً تمام اعمال سیئہ، تمام بدیاں اس طرح بھیانک طور پر انسان کے سامنے ننگی ہو کر سامنے آ جاتی ہیں کہ ان میں سے ایک کے ساتھ بھی پھر رغبت باقی نہیں رہتی. یہ بدی سے رغبت کا، بدی کی طرف رغبت کا نہ ہونا، یہ آگے ایک بہت مشکل مضمون کا تقاضا کر رہا ہے، جو مشکل بھی ہے اور آسان بھی ہے. آسان ان معنوں میں ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر اللہ سے تعلق سچا ہو جائے تو پھر ایک توبۃ النصوح کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. ہر وہ چیز جو اللہ کے تعلق کی راہ میں حائل ہوتی ہے وہ مکروہ اور نہایت گندی دکھائی دیتی ہے. جو بھی اس تعلق کو توڑنے والی چیز ہو، انسان اس سے تعلق توڑ لیتا ہے. اور دوسرا، دعاؤں کے نتیجے میں اور محنت کے نتیجے میں. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یہ جو مضمون چل رہا ہے، اس کا یعنی توبۃ النصوح تک پہنچنے کے لیے یہ لمبی سفر کی منازل ہیں، ایک لمبے سفر کی منازل ہیں جو بالصبر والصلاۃ، بالصبر والصلاۃ، ہر قدم پر صبر اور صلاۃ کا محتاج کرتی چلی جاتی ہیں. اب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک نسبتاً لمبا اقتباس پڑھتا ہوں. میں نہیں جانتا کہ اس بقیہ وقت میں یہ ختم ہو سکے گا کہ نہیں، مگر جتنا بھی ہے اسی پر آج خطبے کا اختتام ہوگا. فرماتے ہیں یاد رہے کہ خشوع اور عجز و نیاز کی حالت کو یہ بات ہرگز لازم نہیں ہے کہ خدا سے سچا تعلق ہو جائے. اب متنبع فرما رہے ہیں سب کو، یاد رہے کہ خشوع اور عجز و نیاز کی حالت کو یہ بات ہرگز لازم نہیں ہے کہ خدا سے سچا تعلق ہو جائے، بلکہ بسا اوقات شریر لوگوں کو بھی نمونہ قہر الہی دیکھ کر خشوع پیدا ہو جاتا ہے. وہی پتھر والی بات کہ وہ رستے میں گر جاتا ہے. پھر یہاں سے مضمون شروع ہوتا ہے اور پھر آگے اس مضمون کے باریک در باریک پہلوؤں پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام روشنی ڈالتے چلے جاتے ہیں. بسا اوقات شریر لوگوں کو بھی نمونہ قہر الہی دیکھ کر خشوع پیدا ہو جاتا ہے اور خدا تعالیٰ سے ان کو کچھ بھی تعلق نہیں ہوتا اور نہ لغو کاموں سے ابھی رہائی ہوتی ہے. مثلاً وہ زلزلہ جو 4 اپریل 1905 کو آیا تھا، یہ کانگڑے کا زلزلہ مشہور ہے.
حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیشگوئی کے عین مطابق وہ نہایت ہولناک زلزلہ آیا جس نے ایک وسیع علاقے پہ تباہی مچا دی. تو فرمایا اس کے آنے کے وقت لاکھوں دلوں میں ایسا خشوع اور سوز و گداز پیدا ہوا تھا کہ بجز خدا کے نام لینے اور رونے کے اور کوئی کام نہ تھا. وہ جھٹکے جو تھے وہ بہت دنوں تک بار بار آتے رہے. اس لیے اس سارے عرصے میں جس عرصے میں زمین دہلتی رہی ان کے دل بھی دہلتے رہے اور خدا کے خوف سے بار بار رونا آتا تھا اور اس کی طرف بظاہر متوجہ ہوتے تھے. یہاں تک کہ دہریوں کو بھی اپنا دہریہ پن بھول گیا تھا. اس قسم کے بہت سے واقعات ہماری تاریخ میں بھی محفوظ ہیں. کوئٹے کے زلزلے کے وقت بھی کیا ہوا تھا، کس طرح بعض دہریہ اس وقت خدا کے قائل دکھائی دینے لگے تھے، لیکن جب وہ وقت گزر گیا تو پھر اسی طرح اس پرانی زندگی کی طرف لوٹ گئے. اور پھر جب وقت جاتا رہا اور زمین ٹھہر گئی تو حالت خشوع نابود ہو گئی. زمین ٹھہر گئی. اس وقت خشوع کی حالت جو ایک قسم کا اضطراب دکھاتی ہے، وہ دل کے اضطراب کی کیفیت بھی ختم ہو کر ٹھہر گئی. وہ زمین سے وابستہ تھی نہ کہ تعلق باللہ سے. بس جب زمین ٹھہر گئی تو دل کا اضطراب بھی ٹھہر گیا. فرماتے ہیں سنا ہے کہ بعض دہریوں نے جو اس وقت خدا کے قائل ہو گئے تھے بڑی بے حیائی اور دلیری سے کہا کہ ہمیں غلطی لگ گئی تھی. ہمیں غلطی لگ گئی تھی کہ ہم زلزلے کے روب میں آ گئے تھے. لفظ تھے تحریر میں نہیں ہے، پھر میں دوبارہ پڑھتا ہوں. ہمیں غلطی لگ گئی تھی کہ ہم زلزلے کے روب میں آ گئے ورنہ خدا نہیں ہے. غرض جیسا کہ ہم بار بار لکھ چکے ہیں، خشوع کی حالت کے ساتھ بہت گند جمع ہو سکتے ہیں. اس لیے ہر انسان اپنی خشوع کی حالت کا تجزیہ کر سکتا ہے. جب تک گند ساتھ جمع ہے اس حالت خشوع کا نام ایک افسانوی خشوع ہے، فرضی اور خیالی اور کہانیوں کا خشوع. اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. البتہ وہ تمام آئندہ کمالات کے لیے تخم کی طرح ہے. تو ایک بیج ضرور ہے. وہ وقت جب انسان کا دل متزلزل ہو چکا ہو اور وقتی طور پر اسی خشیت طاری ہو، وہ آئندہ انسان میں نفس کی تبدیلی کے لیے ایک بیج کا کام دے سکتا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو سفر شروع ہو وہ ایک دائمی سفر بن سکتا ہے. مگر اس حالت کو کمال سمجھنا اپنے نفس کو دھوکہ دینا ہے، بلکہ بعد اس کے ایک اور مرتبہ ہے جس کی تلاش مومن کو کرنی چاہیے، اور کبھی آرام نہیں لینا چاہیے اور سست نہیں ہونا چاہیے. استعین میں یہ تلاش کا معنی کبھی آرام نہ کرنا اور کبھی سست نہ ہونا، استعینوا بالصبر والصلاۃ، یہ سارا مضمون اسی آیت سے تعلق رکھتا ہے. جب تک وہ رتبہ حاصل نہ ہو جائے، اور وہ وہی مرتبہ ہے جس کو کلام الہی نے ان الفاظ سے بیان فرمایا ہے، والذین هم عن اللغو معرضون. یہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک اور پہچان ہمیں دکھا دی ہے، ایک اور جانچ کا طریقہ سمجھا دیا
ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے کہ والذین هم عن اللغو معرضون، یعنی مومن صرف وہی لوگ نہیں ہیں جو نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں اور سوز و گداز ظاہر کرتے ہیں، بلکہ ان سے بڑھ کر وہ مومن ہیں کہ باوجود خشوع اور سوز و گداز کے تمام لغو باتوں اور لغو کاموں اور لغو تعلقوں سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں۔ باوجود کا یہاں معنی خشوع کے باوجود کا ان معنوں میں نہیں کہ خشوع نہ بھی ہو تو ایسا ہو، فرمایا کہ خشوع کی وجہ سے، خشوع کے وجود کی وجہ سے، باوجود یہاں یہ معنی رکھتا ہے کہ باوجود خشوع اور سوز و گداز تمام لغو باتوں اور لغو کاموں اور لغو تعلقوں سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں اور اپنی خشوع کی حالت کو بیہودہ کاموں اور لغو باتوں کے ساتھ ملا کر ضائع اور برباد نہیں ہونے دیتے، اور طبعاً تمام لغویات سے علیحدگی اختیار کرتے ہیں۔ ہم عن اللغو معرضون، اور بیہودہ باتوں اور بیہودہ کاموں سے ایک کراہت ان کے دلوں میں پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ اس بات پر دلیل ہوتی ہے کہ ان کو خدا تعالیٰ سے کچھ تعلق ہو گیا ہے، کیونکہ ایک طرف سے انسان تب ہی منہ پھیرتا ہے جب دوسری طرف اس کا تعلق ہو جاتا ہے۔ اس لغویات سے اعراض کا طریقہ بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلق باللہ ہی بتایا ہے۔ لغویات سے اچانک تعلق نہیں ٹوٹا کرتا، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ والا جو تعلق ہے وہ اچانک نہیں ٹوٹا کرتا، اس میں لازماً صبر کے ساتھ اللہ سے مدد مانگتے ہوئے سب سے پہلی چیز جو مانگنی چاہیے اور سب سے آخری چیز جو مانگنی چاہیے وہ اللہ کا سچا پیار ہے، کیونکہ لغویات سے منہ موڑنے کے لیے اس میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ پیار کے نتیجے میں اگر منہ موڑتے ہیں تو یہ منہ موڑنا بہت آسان ہے، ایک طرف کشش زیادہ ہے دوسری طرف کم ہے، تبھی بات ہے کہ جس طرف کشش زیادہ ہوگی چیز اسی کی طرف اٹھ جائے گی، دقت محسوس نہیں کرتی۔ کشش ثقل میں بھی یہی مضمون ہے، اور مغناطیس جب وزنی چیزوں کو زمین سے اٹھا لیتا ہے تو کشش سے ثقل ختم تو نہیں ہو جاتی، مگر ایک زیادہ بڑی طاقتور کشش نے اس چیز کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ بس یہ مضمون ہے جو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے کہ زمینی تعلقات تمہیں ہمہ وقت اپنی طرف کھینچتے چلے جائیں گے، اور اگر تم ان سے اس طرح چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہو کہ وہ تبھی ہو جائے، اس میں تمہیں محنت نہ کرنی پڑے، یعنی ایک دفعہ اگر تمہیں اللہ سے تعلق قائم ہو جائے تو وہ تعلق تمہیں کھینچ لے گا اور زمینی تعلق کمزور پڑ جائے گا۔ اگر یہ نہ ہو، تعلق نہ کھینچے، تو پھر زمینی تعلق لازماً ہمیشہ بالآخر آپ کو اپنی طرف کھینچتا چلا جائے گا۔ جب دل کا خدا رحیم سے تعلق ہو جائے اور دل پر اس کی عظمت اور ہیبت غالب آ جائے، یہ آخری فقرہ ہے اس اقتباس کا۔ باقی انشاءاللہ بقیہ اقتباسات آئندہ بھی خود میں بیان کریں گے۔ یہ ہو چکے ہیں کٹ لیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر